ہمیشہ دو طرفہ رائے جاننے کے بعد فیصلہ کرنا اچھے نتائج کا ضامن ہے۔ قرض سے دور رہیں کیونکہ قرض آپ کو ذلیل کر سکتا ہے۔ میں نے تسلیم کیا کہ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے اپنی آمدنی کو کم خرچ کرنا بہت ضروری ہے۔ اپنی موجودہ نعمتوں پر غور کریں جن میں سے ہر ایک کے پاس بہت سی چیزیں ہیں، اپنے ماضی کی بدحالیوں پر نہیں۔ دوسروں کو دینے والا دن ضائع نہیں ہوتا، اس کا صلہ آپ کو ضرور ملتا ہے۔ جو کچھ بھی عمدہ طریقے سے کیا جاتا ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ پیسے سے پیسہ بنتا ہے۔ جب آپ کو تھوڑا سا مل جاتا ہے تو اکثر زیادہ حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی آپ کے بارے میں برا کہے تو اس کے بارے میں اچھا بولیں۔ دنیا کو بدلنے کے لیے اپنا دل بدلیں۔ ایک اچھا سمجھدار آدمی بیوی سے اتنا خوفزدہ نہیں ہوتا جتنا اس کی عقل سے ہوتا ہے۔ اگر آپ دوسروں سے عزت کی امید رکھتے ہیں تو پہلے اپنے آپ کی عزت کریں۔ آپ دوسروں سے وہ توقع نہیں رکھ سکتے جو آپ خود کو نہیں دیتے۔ ان کانٹوں کے لیے شکر گزار رہیں جو دوسرے آپ پر پھینکتے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ پر جلد ہی گلاب کے پھولوں کی بارش کی جائے گی۔ آج میں جس مقام پر موجود ہوں اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ میری والدہ نے مجھے 3 نصیحتیں کی تھیں۔ وہ یہ ہے کہ کبھی بھی کسی کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں، کبھی جھوٹ نہ بولیں اور کبھی کسی کے ساتھ ظلم نہ کریں۔ ان تینوں برائیوں سے بچو۔ آپ زندگی میں بہت آگے جا سکتے ہو۔ اپنے مقصد پر دھیان رکھیں اور جب تک آپ کامیاب نہیں ہو جاتے ڈٹے رہیں۔ مطالعہ کریں، سوچیں اور منصوبے بنائیں۔ اگر چیزیں ناکام ہو رہی ہیں تو آپ کافی حد تک نئے راستوں پر نہیں چل رہے۔ جیسے ہی آپ کو اپنی غلطیاں معلوم ہو جائیں تو اسے فوراً ٹھیک کرو۔ اگر آپ سمت تبدیل نہیں کرتے تو جہاں آپ جا رہے ہیں وہ راستہ ختم ہو سکتا ہے۔ گڑھے میں گرنا آپ کو سمجھدار بناتا ہے۔ ہر بدصورت چیز کو اندھیرے میں چھوڑنا عقل مند آدمی کی نشانی ہے۔ دھوکے باز لوگوں کی پرواہ نہ کریں۔ اگر کچھ لوگ آپ کو پھنسانے اور تکلیف پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اللہ ان کو بھی پھنسا رہا ہے۔ کوئی برائی سزا سے نہیں بچ سکتی اور کوئی نیکی انعام کے بغیر نہیں رہتی، لہٰذا انصاف پر یقین رکھیں۔ بیماری مرد کے غرور کو توڑ دیتی ہے۔ مصیبتیں ان لوگوں پر زیادہ آتی ہیں جو لگاتار بولتے رہتے ہیں کیونکہ خاموشی سے بڑھ کر نفع دینے والی کوئی چیز نہیں۔ اگر آپ اپنے آپ سے دوستی کرتے ہیں تو آپ کبھی تنہا نہیں ہوں گے۔ جو آدمی چھوٹی چھوٹی مصیبتوں کو برداشت نہیں کر سکتا وہ کبھی بھی بڑے کام نہیں کر سکتا۔ 3 چیزوں کی قدر ہر طبقے کے مرد کرتے ہیں: جوانی کا، بوڑھے لوگ، صحت کا، بیمار لوگ اور دولت کا ضرورت مند لوگ۔ نوجوانوں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کریں۔ کوشش کا مطلب کیا ہے؟ صرف کوشش نہیں بلکہ نتیجہ، کیونکہ اگر کوئی پڑھتا جا رہا ہے اور امتحان نہیں دیتا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ بے بس کی آنکھ سے ٹپکنے والا آنسو کتنی ہی عبادتوں پر فوقیت لے جاتا ہے۔ اپنے دل پر لگے زخموں کو نظر انداز مت کرو بلکہ ان کو محسوس کرو، کیونکہ یہی تو وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی تمہارے اندر داخل ہوتی ہے۔ دعا انسان اور اس کے پروردگار کے درمیان ایک خوبصورت رشتہ ہے جو ازل سے ابد تک رہے گا۔ جیسے ایک چونٹی سمندر کو نہیں سمجھ سکتی، اسی طرح انسان اللہ تعالیٰ کے راز، افعال، کام اور قانون کو نہیں جان سکتا۔ جب آپ اپنی خوشیوں کا گلا گھونٹ کر پریشان حالوں کی مدد کرتے ہیں تو خوشی خود بخود آپ کی طرف سفر کرتی ہے۔ شدید دکھ ہوتا ہے جب ہم کسی پر اندھوں کی طرح اعتماد کریں اور وہ ثابت کر دے کہ ہم واقعی اندھے ہیں۔ اللہ سے وہ چیز مانگیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت دقت نہ ہو۔ اللہ سے مانگی ہوئی نعمت اللہ کے لیے ہی وقف رہنے دیں، چاہے وہ زندگی ہی کیوں نہ ہو۔ ایک مرد کا خواب ہوتا ہے کہ اسے ایک پرفیکٹ بیوی ملے اور ایک عورت چاہتی ہے کہ اسے پرفیکٹ شوہر ملے، مگر وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ پاک نے انہیں ایک دوسرے کو مکمل کرنے کے لیے ہی بنایا ہے۔ اللہ سے عشق میں ایک وقت وہ بھی آتا ہے، دعا تو بہت دور کی بات ہے، انسان تو صرف سوچتا ہے، اللہ نواز دیتا ہے۔ اللہ دکھ سے بھری داستان کو بڑے دھیان سے سنتا ہے، کچھ غم مٹا بھی دیتا ہے، کچھ الجھنیں سلجھا بھی دیتا ہے، لیکن اگر سارے ہی غم سلجھ جائیں تو آدمی اور اس میں بات چیت بند ہو جاتی ہے۔ جب اچانک دل اداس ہو جائے تو وہ روح مرمت کرنے کا لمحہ ہوتا ہے۔ سنا ہے توبہ کرنے سے روح کی مرمت ہو جاتی ہے۔
زبان چلانا آپ کو مصیبت میں ڈالتا ہے، بعض اوقات کچھ نہ کہنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے۔